بتا دیا ہے. اب نئے جو ہے اس ملک کی اس قوم کی خوش قسمتی ہے تو 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا. بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے, وہ سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے. فرنزک کروا لے. یہ تھے جناب خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع, جو عمران خان کے مبین آڈیوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان اس کا فرانزک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم نے 2-3 دن پہلے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ آڈیوز پی ڈی ایم کی حکومت نے جاری کی ہے. لیکن اس کے بعد خواجہ آصف صاحب آپ سن رہی ہیں, کیونکہ یہ بات صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو جن کو ایک چیز کا علم ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور یہ کام کس حد تک جینون ہے جینون نہیں ہے. تو بظاہر خواجہ آصف صاحب کی ان باتوں سے یہ ایک اندازہ تو ہوا کہ یہ چیزیں حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. لیکن یہ چیزیں کیوں جاری کی گئی, اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی جو آڈیوز عمران خان کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور جو ابھی تو ایکسپرٹ کی رائے بھی آ گئی ہے کہ یہ ساری جعلی ہیں, مختلف کلپس کو جوڑا گیا ہے. تو جب آپ کلپس کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک جعل سازی کر دی. آڈیوز تو ہے جعلی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں اور نہ اس میں کوئی دو رائے ہے. لیکن ان جعلی آڈیوز کی وزیر اعظم سے لے کر وفاقی وزراء تک تصدیق کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں عوام کے سامنے آ کر ان آڈیوز کی تصدیق کرتے ہیں اور ساتھ پاکستان کے جو بڑے بڑے میڈیا گروپ سے ڈان پاکستان کا ایک ایسا اخبار ہے جو بہت زیادہ کریڈیبل ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر باہر دنیا کے اندر بھی پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. لیکن ڈان نے بھی ان کی وہ آڈیوز والی سٹوری پبلش کر دی. یہ ایک پلان کا حصہ ہے. پلان کیا ہے؟ ان لوگوں نے سائپر کا ایشو اٹھایا اور مریم نواز سے لے کر وزیر اعظم تک سب لوگوں نے اس کے حوالے سے نہ صرف بیانات جاری کیے, پریس کانفرنس کی اور قوم کے سامنے یہ واضح یا یہ پروو کرنے کی ایک کوشش کی کہ جو سائپر تھا وہ جعلی تھا. سائپر کی بات تو آ گئی, پھر عمران خان کی ایک مبینہ آڈیو جاری کی گئی جہاں سے بھی سائپر کی تصدیق اس میں ہو گئی. لیکن ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس آڈیو کے ذریعے عمران خان کی جو بات ہے اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. لیکن اس کا الٹا اثر ہوا, یہ پریشان ہو گئی کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی کہ سائپر تو غائب ہوا. کل وزارت خارجہ کے ترجمان نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ کوئی سائپر غائب نہیں ہوا, وہ فورن منسٹری کے اندر سائپر پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی غائب ہو گئی. تو وزیر اعظم ہاؤس کی اگر کاپی تھی تو اس وقت پھر عمران خان کے سیکرٹری کو منٹس بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر اس وقت وزیر اعظم آفس کی کاپی موجود تھی تو پھر منٹس بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن چلو یہ تو جب تحقیقات ہوگی تو تب یہ پتہ چلے گا کہ سائپر کی کاپی وہاں پہ تھی یا نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جب اس ایشو کو اٹھا لیا تو اس کے بعد لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ ابھی سائپر کو پبلک کر دیا جائے تاکہ یہ ایشو ونس فار آل حل ہو جائے کہ عمران خان نے قوم کو جو کچھ بتایا ہے کیا وہ سائپر کے اندر ہے. اگر سائپر کے اندر ہے تو پھر یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پارلیمان کے اندر اور باہر قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اگر پی ڈی ایم اس سازش کا حصہ ہے تو وہ سیاست چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پولیٹکس سے نکل جائیں گے. تو اب یہ پھنس گئی کیونکہ انہوں نے تو سائپر کے حوالے سے آڈیو ریلیز کر دی. پھر وہاں پہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کر دی کہ دیکھیں سائپر کوئی ہے نہیں, سائپر تو اس کے اندر جو ہے وہ تو عمران خان نے بالکل غلط قوم کو بتا دیا. جب قوم نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ سائپر کو پبلک کر دیا جائے تو یہ پھنس گئی. ابھی یہ سائپر پبلک نہیں کر سکتے. اگر سائپر پبلک کریں گے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو عمران خان نے قوم کو بتا دیا ہے.
اگر یہ ابھی پبلک کر دیں گے تو یہ پھنس جائیں گے، اور پھنس ایسے جائیں گے کہ نہ صرف شہباز شریف بلکہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، ANP جتنے لوگ ہیں سارے کے لوگ پھنس گئے، اور سارے لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی پاکستان کے اندر۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستانی قوم کی توجہ سائپر سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ابھی عمران خان کی یہ مزید جو آڈیو مبینہ آڈیوز ہیں اس کو سامنے لے کر آئے، اور اس پہ آج خواجہ آصف نے بھی پریس کانفرنس کر دی، اور اس پہ مریم نواز نے بھی بیان جاری کر دیا، اور باقی لوگوں نے بھی اس کے حوالے سے بات کی۔ تو ابھی لوگوں کی توجہ سائپر سے ہٹا کر یہاں پہ عمران خان کے پولیٹکس کی طرف لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 5 MNAs کو خرید لیا تھا۔ بھائی اگر عمران خان نے 5 MNAs پرس کرے، ان کے بات ہم مان لیتے ہیں کہ خرید لیے تھے، تو کدھر گئے؟ وہ تو آج تک سامنے نہیں آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان نے میر جعفر میر صادق والے بیانیے کو بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو ہدایات دیے تھے۔ سائپر کدھر چلا گیا؟ یہاں پہ عمران خان نے MNAs خرید لی، عمران خان نے میر جعفر میر صادق کا نریٹیو بیان بنانے کی کوشش کی، عمران خان نے اپنے لوگوں کے ذریعے ایک بیانیہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب اسی سائٹ کو چھوڑ کر آپ اسی سائٹ پہ آ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر تصدیق کا ایک قسم کا مہر لگانے کے لیے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو سامنے لایا گیا تاکہ عوام اس پہ یقین کر سکے کہ ان آڈیوز کے اندر حقیقت ہے، حالانکہ ان آڈیوز کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پیک آڈیوز ہے۔ پیک اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ ٹوٹے مختلف کلپس ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں تو اس کو آپ اصلی نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ نے مختلف کلپس ایک دوسرے سے جوڑ دیا تو اس کو جعلی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر یہ ایک کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے مختلف کلپس اٹھا کر اپنے طرف سے ایک بندے کو بدنام کرنے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ ابھی چونکہ قوم اس پہ بھی اعتماد نہیں کرتی، قوم نہیں مان رہی، کیونکہ یہ آڈیوز جب آ گئے تو اس کے فوراً بعد اس کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے اس کا تجزیہ کیا اور قوم کے سامنے لایا کہ یہ چیزیں پیک ہے، مختلف کلپس کو جوڑا گیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ابھی لوگوں کی توجہ اصل ایشو سے ہٹانے کے لیے اس قسم کی آڈیوز جاری کیے جا رہی ہے، اور خواجہ آصف کے مطابق اس قسم کی مزید بھی جاری ہوں گے۔ تو یہ ایک چیز تو بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کے نیریٹیو کو ہیٹ کرنے کے لیے، عمران خان کی جو پبلک پاپولیرٹی ہے اس کو ہیٹ کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے یہ بالکل اوریجنل ہے، قوم کہہ رہی نہیں یہ جھوٹ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بڑا پراڈیا ہے، قوم کہہ رہی ہے نہیں یہ لوگ پراڈیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے قوم کا پیسہ لوٹا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان لوگوں نے لوٹ لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جھوٹ بولا، قوم کہہ رہے ہیں نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بڑا عجیب قسم کا منظر بن چکا ہے۔ یہ جو کچھ عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، قوم کہہ رہے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اندر ہیں۔ تو ابھی کس طرح قوم کو قائل کیا جائے گا؟ قائل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے مریم نواز یہاں سے نکال لیا تاکہ یہاں پہ اگر حالات خراب ہوں گے تو کم از کم وہ لندن کے اندر وہاں پہ بیٹھ کر وہاں سے پولیٹکس کریں گے، وہاں سے سٹیٹمنٹ دیں گے، چیزیں دیں گے، کیونکہ یہاں پہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا وارنٹ تو جاری ہوا۔ تو ابھی شاید فرض کرے اگر ان کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر کافی سارے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں کرپشن کیسز کے اندر۔ تو انہوں نے مریم نواز کو بچانے کے لیے اس کو یہاں سے نکال دیا تاکہ وہ لندن چلی جائے، اور وہ کم از کم اگر باقی لوگ گرفتار ہوں گے تو ایک مریم تو ادھر ہی ہوگی، وہاں سے کم از کم سٹیٹمنٹ اور چیزیں تو کر سکے گی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بری طرح پھنس گئے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا ہے، اور کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، شام کو میں ایک بازار میں گیا، ایک دکاندار سے کچھ چیزیں لے رہا تھا، تو اس نے کہا یہ جو آڈیوز آ گئی ہے اس کا مقصد عمران خان کے مارچ کو ناکام بنا رہا ہے۔ میں نے کہا
ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا یہ حکومت نے اچھا نہیں کیا, یہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں نے کہا یہ تو حکومت نے نہیں کی, وزیر اعظم نے خود ہی کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کس طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی بیوقوف سمجھ لیا ہے اس حکومت نے, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں حکومت کر رہی ہے. پھر میں نے کہا چلو اس کو تو چھوڑ دے, یہ بتائیے کہ آپ جائیں گے لانگ مارچ میں. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا دکان کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا حقیقی آزادی کے لیے تو دکان بند کرنا ایک چھوٹی سی چیز ہے. مطلب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کہاں تک چلی گئی ہیں. تو کیا وہ بیانیہ اس قسم کے آڈیوز کے ذریعے آپ ہیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لوگ آپ جتنا بھی اس قسم کی غلطیاں کریں گے, اس قسم کی چیزیں کریں گے, لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کے خلاف مزید سخت ہوگا. میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو ایک ریجیم چینج آپریشن تھا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو گئی ہے, ابھی سائبر کا یہی ایک ٹائم ہے, سائبر کو پبلک کر دیا جائے. اگر یہ ریجیم چینج آپریشن نہیں ہوا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ کسی کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں نہیں کی, تو اس کا بہترین طور سائبر کو پبلک کرنا ہے. سائبر یہ لوگ اسی وجہ سے پبلک نہیں کر سکتے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال کر اپنی مرضی کا سائبر اگر یہ پبلک کریں گے تو شاید اس کی کاپی کہیں اور بھی پڑی ہوگی, اور اوریجنل کاپی اگر پبلک ہو گئی تو پھر یہ پنس گئی. اسی وجہ سے یہ پبلک نہیں کر سکتے. لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ ان ایشوز کو حل کرنا چاہتے ہیں تو سائبر کو پبلک کریں. جب تک آپ سائبر کو پبلک نہیں کریں گے قوم کسی بھی چیز پہ اعتماد نہیں کریں گے. اور اس کا بہترین حل میرے خیال میں سپریم کورٹ ہی ہے. صدر پاکستان نے بھی جناب چیف جسٹس صاحب کو اس وقت ایک لیٹر لکھا تھا اور وہاں پہ ان کے پاس پڑا ہے. اس کو بیس بنا کر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر اس کے تحقیقات کی جائے, عمران خان کو بلایا جائے, عمران خان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کس بیس پہ کہی تھی. وہ سائبر کی کاپی بھی وہاں پہ ان کے سامنے رکھ کے اس کو بھی دیکھ لیں. میرے خیال میں ابھی یہ ایک بہترین ٹائم ہے. اگر آپ اس ایشو کو وانس فار آل حل کرنا چاہتے ہیں تو سائبر کو پبلک کر دیا جائے اور ساتھ یہ جوڈیشل کمیشن پوری طور پہ بنائے جائے تاکہ اس کی تحقیقات کرے اور وہ تحقیقات قوم کے سامنے آ جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس پورے جو ایک ایپیسوڈ تھا, یہ جو پورا جو ایک پلان بن گیا تھا, اس کے اندر کون کون شامل تھے اور کس طرح ہوا تھا. اور اس کے اندر یہ بھی کہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کچھ فنڈنگ ہوئی تھی, کسی نے ملاقاتوں کے اندر کچھ پیسے دیے تھے. یہ بھی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اس کا پتہ چل سکے کہ کسی غیر ملکی ایمبیسی کی طرف سے کسی کو پیسے ملے تھے نہیں ملے تھے. کیونکہ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہے, کوئی پروف اس کا نہیں ہے, لیکن لوگ ہے کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسرا کرتا ہے. لیکن کم از کم جو جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہو جائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں وہ سوالات کا جواب بھی مل جائے گا. ایک اور جو خطرناک چیز ہوا ہے, FIA نے بلوچستان کے اندر جو ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر صاحب اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ایسے غلیظ قسم کے ٹویٹس کیے تھے اور اس پہ پھر ایک انکوائری آرڈر کی گئی تھی. تو FIA نے اس میں 518 جو اکاؤنٹس ہے, جو انہوں نے مختلف اکاؤنٹس تھے, اس کا ایک رپورٹ بنایا تھا. وہ رپورٹ پبلک ہو چکا ہے. اس میں لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر, فون نمبر, ایڈریسز, نام وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس کو پبلک کر دیا ہے. اور اس میں کئی صحافی بھی شامل ہیں, ایسی صحافی شامل ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے دن رات ایک کر کے خدمت کی ہے. انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے مفادات کے خلاف بات نہیں کی. ان کے جو ٹویٹس کو اٹھایا گیا ہے اس میں پاکستان کے خلاف ایک بھی بات شامل نہیں ہے. اس میں اس سانحے کے حوالے سے ایک بھی بات شامل نہیں ہے. اور اس میں ایک جو ہمارے کراچی کی ساتھی ہے, اس نے بلوچستان کے جو دہشت گرد تنظیم ہے BLA یا BNA, ان کا ایک پریس ریلیز ایک خبر دی تھی. دوسرے صحافی نے ایک قاسم سوری کی خبر دی تھی. تیسرے نے ایک مزاحیہ ٹویٹ کیا تھا یہ پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے.
کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کا جو ہتھکڑیوں والے تصاویر ہے وہ اپنے ڈی پی پہ لگا دیے ہے، اس کے وجہ سے شامل کر دیا. کچھ ایسی ہے جنہوں نے عمران خان کی تصاویر ڈی پی پہ لگا دی ہے، اس کے اندر شامل کر دیا. صابر شاکر آپ دیکھ لیں، اس کی پوری فیملی کو ڈال دیا اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ مطلب جو پاکستانی قانون اور آئین کی اس حد تک خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اور یہ میرے خیال میں ہم تو حکومت سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں حکومت نے کی ہے. حکومت نے یہ رپورٹ بنائی تھی اور حکومت کو پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. لیکن یہ ذمہ داری پاکستانی عدالتوں کی ہے، کیونکہ قانون اور آئین کی جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو پھر قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی بنانا پاکستانی عدلیہ کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایف آئی اے نے کس طرح یہ سارے جو معلومات ہیں جو ابھی تک لوگوں کے خلاف الزامات ثابت بھی نہیں ہوئی لیکن آپ نے اس کو پبلک کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اور یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے، تو کم از کم اس کے حوالے سے وہ پوچھیں گے، اس کی تحقیقات بھی کریں گے اور پتہ بھی کریں گے کہ اس کے اندر کون ملوث ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پبلک کر دی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ضروری بات ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.